مجھے اعزاز اور فخر ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ یہ بہت بڑا عنوان ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ مولا نے تو دو جگہ ہی فخر کیا ہے، ایک اپنے بندے ہونے پر فخر کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایک مولا نے فخر کیا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ وَبِنْتَ مُحَمَّدٍ سُكْنَ وَعُرْسَ مَسُوطٌ لَحْمُهَا بِالْلَحْمِ وَدَمِ وَلِيَ الْفَخْرُ بِفَاطِمَةَ، مجھے فخر ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ یا کہا ہے کہ کفا بِإِرْدَ أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا وَكَفَى بِهِ فَخْرًا أَنْ تَكُونَ لِي رَبًّا۔ یا مولا علی نے فخر کیا ہے کہ میں اے اللہ تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، یہ میری عزت ہے، اور یہ فخر کیا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ایام شہادت ہیئت طلاب سندھ نجف اشرف جانب سے تعزیت اور تسلیت اور عالم اسلام کو اس بی بی کی معرفت کی دعوت۔ اے علموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ یہ جناب زہرا چاہتی ہیں کہ بی بی کی معرفت حاصل کی جائے، اور اگر ادبی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو فعل امر ہے، بی بی حکم دے رہی ہیں مجھے پہچانو۔ تو بی بی کو پہچاننا، بی بی کی معرفت حاصل کرنا، بی بی کے باب میں غور کرنا، آپ کے عنوان سے اپنی زندگیوں کو منور کرنا، یہ ہر محب اہل بیت اور بالعموم ہر مسلمان، بلکہ اگر انسانی اقدار و تہذیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر انسان کو اپنے لیے آئیڈیل جناب زہرا کی ذات کو قرار دینا چاہیے، خاص طور پر وہ جو باطل اور ناحق اور غلط کو غلط ثابت کرنا اور اس کے خلاف کھڑے ہو جانے کا جذبہ ہے، وہ جناب زہرا میں۔ بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ تشیع کی بنیاد، شیعت کی اساس، شیعت کی بانی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب زہرا کی ذات، بی بی نے تشیع کی بنیاد رکھی۔ شیعت کا پہلا قتل بھی، تاریخ تشیع کا پہلا قتل بھی حضرت محسن کا قتل ہے۔ آپ کے بچے کی شہادت سے تشیع کی بنیاد پڑی ہے۔ تو آج عالم اسلام دیکھ رہا ہے کہ شیعت کس آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ صدی ویسے بھی تشیع کی صدی ہے، اور اس وقت شیعت اور اس مکتب سے تعلق شیعہ خاص آب و تاب اور ایک آبرو کے ساتھ، ایک احترام کے ساتھ اور ایک وقار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج عالم اسلام میں جو چہرہ تشیع کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ غیر مسلم بھی جب تقسیم کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو شیعی اسلام اور غیر شیعی اسلام میں بہت واضح فرق دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے غیر مسلم اور دانشور اور بہت زیادہ تجزیہ اچھا کرنے والے لوگ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ سب برکتیں ہیں جناب زہرا کی۔ اللہ ہمیں بی بی کے دسترخوان سے مالا مال فرمائے۔ مرجعیت جہاں ایک فضل اور ایک علم کا عنوان ہے، وہاں ایک ضرورت اسلام ہے، ضرورت تشیع ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عالم دین جن کا مرجعیت سے ہٹ کر انداز تفکر تھا، ان سے ہماری ملاقات میں ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ آپشن کیا ہے۔ آج عالم تشیع جس سسٹم سے، جس نظام سے ترقی کر رہی ہے، اور آج تشیع جس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ کون سا انداز ہے، کون سا سسٹم ہے، کون سا نظام ہے؟ وہ نظام مرجعیت ہے۔ اگر ماضی میں اس انداز سے اگر تاریخ کچھ اور کہتی ہے تو حال اور زمان یہ کہتا ہے کہ تشیع کا مدافع، شیعت کا مرجع، مرکز، ماوا، سرپرست اور شیعت کو ڈھارس دینے والا اگر کوئی نظام ہے، تشیع کو مضبوط کرنے والا اگر کوئی عنوان ہے تو وہ مرجعیت کا عنوان ہے، جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہیں اور ہم ان پر اللہ کی حجت ہے۔ لہذا نظام مرجعیت اور راج عظام جس جہاد کی اور ایک شاق مشکلات اور پریشانیوں کو گزارتے ہوئے، اپنے اوپر مسائل کو برداشت کرتے ہوئے، اپنی پریشانیوں کو بڑھاتے ہوئے جس انداز سے تشیع کی ترویج، تبلیغ اور اس کے دفاع اور اس کے تعارف میں مصروف عمل ہیں، وہ ایک طویل ماضی بعید سے لے کر اور آج تک اس کی نظیر کم ہے۔ یہ دور تشیع کا اگر دور ہے، یہ دور اگر شیعت کے آب و تاب اور ترقی اور تعالی اور عظمت اور تبلیغ اور شیعت کے پھیلاؤ کا دور، تو اس میں بہت بڑا کردار مرجعیت کا کردار ہے، بلکہ کہا جائے کہ اساسی اور بنیادی کردار مرجعیت کا ہے۔ وہ مقامات مقدسہ کا تحفظ ہو، وہ پوری دنیا میں اہل بیت کے بسنے والوں کی علمی مدد ہو، وہ پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والے غرباء اور مساکین اور فقراء کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا درد ہو، تعلیمی معیار کو بلند کرنے کا احساس ہو۔ غرض کون سا ایسا زاویہ اور پہلو ہے جس پر تشیع کی ترقی میں مرجعیت کا کردار نہ ہو؟
اگرچہ اصل حاکم اور سرپرست اللہ کی جانب سے جو نظام ہے وہ معصوم کا ہے کہ معصوم ہم ان کی خدمت میں ہوں، لیکن غیبت کے ایام میں کون سا اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہے؟ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی آرزو ہے، بعض لوگوں کا شعور ہے کہ جی وہ اس نظام سے مطمئن نہیں ہے، تب ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو تمہاری فرض محال کو فرض کرتے ہیں اور تمہارے کہنے پہ اس نظام سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہوگا، پھر کیا کریں؟ کوئی اور آپ کے پاس کیا نظام؟ تو کوئی اور نظام آپ کے پاس ہے نہیں، اور یہ بیسٹ نظام ہے، بہترین نظام ہے۔ اس وقت عالم تشیع جس انداز سے مضبوطی کے مراحل کو گزار رہا ہے، اس میں ہماری مراجع الزام کا بڑا کردار ہے، اہم کردار ہے، اساسی کردار ہے۔ قرآن مجید بھی ہماری رہنمائی یہی کرتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں، اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ پوچھو ان لوگوں سے کہ جو جانتے ہیں، اور پھر احادیث بھی یہی کہتی ہیں کہ جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے وہ ان لوگوں پر حکومت رکھتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی علم حاصل کرنے والے، علم رکھنے والے ان لوگوں پر حاکم ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے۔ یقیناً سب مراجع نہیں ہو سکتے، سب ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے، سب ماہر نہیں ہو سکتے، چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو فن میں ماہر ہوتے ہیں۔ تو ایکسپرٹ کی رائے پہ عمل کرنا ایک فطری مسئلہ ہے، ایک عقلی مسئلہ ہے۔ ہم بغیر کسی چوچنا کے مکینک کی بات کو مان لیتے ہیں، بغیر کسی ہیل حجت کے ڈاکٹر کے نسخے کو مان لیتے ہیں، بغیر کسی بحث مباحثے کے انجینئر کے نقشے کو مان لیتے ہیں۔ اگر ہمیں اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا تو سیکنڈ اوپینین بھی ہم انجینئر سے ہی لیتے ہیں۔ اگر کسی مکینک کی بات ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اس کی بات ہمیں صحیح نہیں لگتی، یا ہم سمجھتے ہیں یہ ہم سے زیادہ پیسے لے رہا ہے، تو دوسرا جو بندہ ہوتا ہے جس کے پاس ہم جاتے ہیں وہ بھی مکینک ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مکینک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو ہم اپنی گاڑی کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ تو اگر سیکنڈ اوپینین، تھرڈ اوپینین بھی لینی ہے تو ہم اسی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے لیتے ہیں۔ تو اگر ایک مرجع کی کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو ابھی ہمیں کسی مرجع سے ہی پوچھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں مرجع کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آج کے بعد ہم کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ دو چیزیں ہماری قوم کے لیے خطرناک ہیں، ایک سیلف میڈیسن اور ایک سیلف اسٹڈی، بغیر ڈاکٹر کے علاج معالجہ کرنا، اپنا خود سے علاج معالجہ شروع کر دینا، اور بغیر استاد کے کتاب جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور سمجھے بغیر جو ان کے دماغ میں سمجھا انہوں نے اس کتاب سے، اس کی ترویج و تبلیغ کرنے پہ لگ جاتے ہیں، وہ انتہائی خطرناک ثابت ہو رہے ہیں معاشرے میں۔ ہمیں استاد کی ضرورت ہے، پھر استاد نسبی ہیں، ممکن ہے میرے استاد کا بھی کوئی استاد ہو، ان کے استاد کا بھی کوئی استاد ہو، پھر جب علمی باب میں، خاص طور پہ فقہی باب میں ہم معصومین کے بعد کسی کو بہترین استاد جانتے ہیں، مانتے ہیں، ماننا پڑتا ہے، ماننا چاہیے ہمیں، تو وہ مراجع تقلید ہے۔